الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو سلسلہ ہے بہت ہی خوبصورت، منفرد اور دلچسپ واقعہ ہے۔ اس سے جو ناظرین متوجہ ہو کر سنیں گے انشاءاللہ بہت ہی لطف اندوز ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا جو واقعہ ہے میں نے آیات مبارکہ بھی پڑھی ہے، اور اس طرف بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا آج کے جو ہمارے مہمان ہیں میں ان کا تعارف کروا کر پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ گفتگو کی طرف۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف قادری رضوی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، ہجرت کے 8ویں سال 20 رمضان المبارک کو آسمان و زمین نے ایسی فتح کا منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آئیے میں آپ کو تاریخی ان عظیم لمحات کی طرف لے چلتا ہوں جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 10,000 کا لشکر جرار ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم و کرم دیکھیے، آپ کا پیار حلیہ دیکھیے۔ آپ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی پہلا حکم جاری فرمایا، جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف مسلح لشکر حاضر تھا، لیکن اس قدر جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ دو عالم کی شان تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ سر جھکائے سورۃ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا ہے کہ محترم ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ حرم الہی میں داخل ہوئے، کعبہ معظمہ کو باطل معبودوں کی گندگی سے پاک کیا اور نماز ادا فرمائی، پھر باہر تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کا مجمع بھی موجود تھا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھا سردار ان قریش سر جھکائے لرز و ترس کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ترس کھڑے ہیں۔ ناظرین کرام، ان ظالموں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، وہ خون خوار بھی تھے، اللہ اکبر، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا اور بہت لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ بے رحم بے درد سب یہاں پر جمع تھے، حملہ کیے تھے، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کا جگر چبانے والے اس مجمع میں موجود تھے۔ آج سب کے سب 10 سے 12,000 مہاجر و انصار کے لشکر کے حراست میں کھڑے کانپ رہے تھے۔ اس عالم میں شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ان کی جفا کاروں کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک سوال پوچھا کہ جس نے ان پر لرزہ طاری کر دیا،
فرمایا اے گروہ قریش تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے امید میں ڈوبے ہوئے لہجے میں عرض کی ہم حضور سے خیر کی امید رکھتے ہیں، آپ کریم نبی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کفار بھی مان گئے ماننے کے لیے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، آپ کریم نبی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی، آج میری طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب سے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ ایک دو مروزات پھر عرض کریں گے۔ آج کے جو منظر یہ ہے بہت خوبصورت ہے، اور علامہ صاحب سے میں پہلے سوال کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا یہ جو فتح مکہ کا سبب بنا، یہ جو سب معاملات ہوئے، میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر نظر ثانی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج الحمدللہ آج صاحب آپ نے ہمیں عظیم دن سے باخبر کیا، یہ بہت بڑا عظیم دن تھا، بے شک، اور یہ یادگار دن ہے، اور یہ دن اگر بندے کو تھوڑی سی تکلیف آئے تو وہ نہیں بولتا، اور یہ جو دن کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ اتنا عظیم دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا اور کافروں کی جفا کا دن ہے۔ بے شک، آج ہم اسی چیز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے رحیم اور کریم تھے، اور کفار مکہ نے کتنے ظلم ستم ڈھائے، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی تھی جنہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے شک، بے شک۔ اور سب سے پہلے آپ آیات کریمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح کا دن آیا۔ اسی صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے دشمن کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ پہلے وہ ایک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یعنی دوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ کیا بات ہے، سبحان۔ اور دوسری آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور رب تعالیٰ دوسری آیات میں بھی ارشاد فرماتا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سبحان اللہ، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کریم نے جو فیصلہ فرمایا وہ کمال اور روشن اور چمکتا ہوا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، غیر سے پہلے اس بات پر میں اور آپ غور کریں، اگر کوئی بیان کرنے والا حافظ ہو تو زیادہ توجہ نہیں جائے گی، یہ تو حافظ ہے۔ جی، اگر کوئی بیان کرنے والا قاری ہو تو زیادہ توجہ نہیں جائے گی، لوگوں کی یہ تو قاری ہے۔ اگر کوئی بیان کرنے والا عالم ہو تو پھر لوگ غور سے سنتے ہیں، اگر اس سے بڑھ کر اگر کوئی بیان کرنے والا مفتی ہو تو لوگ زیادہ محبت کے ساتھ سنتے ہیں، اگر کوئی محدث ہو تو لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہنے والا رب العالمین ہے، پھر لوگ کیوں نہ متوجہ ہوں؟ بے شک، کیا بات ہے، کیونکہ کہنے والا رب العالمین ہے کہ ہم نے آپ کو روشن فتح کا فیصلہ فرمایا۔ سبحان اللہ، جب فیصلہ رب فرما رہا ہے آیا ہے پھر کسی کی کیا بات ہے؟ پھر تو آپ اور میں غور کریں گے کہ الفاظ جو ہیں وہ رب تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ بے شک، رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں واضح حکم دے دیا
جی کہ فتح کا فیصلہ اے محبوب آپ کے حق میں ہم نے فرمایا ہے۔ ہائے ہائے یہاں سبحان سے یہ بھی سبق ملتا ہے غازی صاحب کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ملتے ہیں، جی سب سے زیادہ خیال دنیا میں جو رکھنے والی ہے وہ ماں ہے۔ بے شک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، ماں تسلی نہیں دے رہی رب العالمین کی ذات ہیں، ہائے ہائے باپ سبحان تسلی نہیں دے رہا۔ سبحان آج تسلی دینے والا رب العالمین ہے، جسے تسلی دی جا رہی ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بے شک بے یہاں شک سے یہ سبق ملا کہ کفار مکہ کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ جن کے ساتھ رب ہو، ہائے بے شک جن کے ساتھ رب ہو، کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بے شک کیا بات ہے بہت رب نے خوب فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو۔ کیا بات ہے یعنی یہاں سے یہ دوسرا سبق یہ ملتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے ہیں تو میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوتا کیا بات ہے کہ کیا بات میرے محبوب غمگین ہو یا میرے محبوب اللہ پریشان ہو، رب کی رحمت گوارا نہیں کرتی ہو میرا محبوب اور لوگ ستائیں اور میں اپنے حبیب کو تسلی نہ دوں۔ ہائے کیا یعنی بات ہے بہت تسلی دینے والا رب تھا، رب نے فرمایا ہم نے فیصلہ فرمایا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما دیا جو انتہا عظیم اور روشن ظاہر ہے، سبحان عظیم ہے اور روشن ہے۔ شان نزول بیان کرتے ہو آپ نے فرمایا حدیث پاک سے بھی ہو، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے لے کر فوزًا عظیمہ تک آیات نزول۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے تو صحابہ کرام کو بہت خزانہ و مالال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اونٹ نہر فرما دیا تھا، یعنی جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو نہر فرمایا تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ارشاد فرمائے مجھے پر ایک ایسی آیات نازل ہوئی جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب، کیا بات ہے سبحان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب تھی۔ جی یہ بھی حوالہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے واپسی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ سبحان تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی جو مجھے روح زمین پر موجودہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ پھر سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیات کی تلاوت فرمائی سبحان اللہ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، سبحان اللہ یعنی یہ مبارک دینے کا دن بھی تھا۔ حضور کی خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ جو خط تھا وہ رب کی طرف سے آیا تھا، بے شک بے پھر شک حضور خوش کیوں نہ ہوتے۔ جی آپ کو مبارک بات پیش کی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، یعنی رب جانتا ہے اے محبوب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ لیکن ابھی تک یہ بیان نہیں فرمایا گیا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، تاکہ وہ ایمان والوں کا ذکر فرمایا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیا بات یہ انعام کی خبر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے منا دے، یعنی ختم کر دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ بے شک یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابی تھی وہ یہی کامیابی ہے، اللہ نے فیصلہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھ روشن فتح کا فیصلہ ہم نے فرمایا ہے۔ سبحان اور آپ کا سوال یہ تھا کہ مکہ فتح اس کا سبب کیا تھا، جی اس کی وجوہات کیا تھی جس کی وجہ سے یہ مار کا پیش آیا، یہ معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے، اس کی طرف آپ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت سیرت کا پہلو ہے۔ سبحان اللہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کمال اور خوبصورت پہلو ہے جس کی طرف آپ نے ہمیں متوجہ کیا۔ جی 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قصدہ فرمایا اور قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہ ہونے دیا۔ سب سے پہلے یہ بھی غور کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے چلتے ہیں۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اذیتیں پہنچائی گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ کھا کر بھی ساتھ دیا، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ کیا بات، یہاں پر یہ بھی ایک میں بات کرتا چلا جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ ایسی چوکھٹ ہے، جو بھی بندہ پریشان ہوتا ہے جب حضور کی چوکھٹ پر جاتا ہے تو سکون اور امن نصیب ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور مدینے والے محبوب جب بھی پریشان ہوئے، ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، تو ساری کائنات کے رحمت کے والی مدینے کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آتے ہیں تو اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب ستائے گئے، مکہ قریش مکہ نے حضور کو ستایا، پریشان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سکون جو تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں ہے۔ حضور جب بھی آتے ہیں تو حضور کو سکون ملتا ہے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ نے کسی حالت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ ان کے ساتھ رہنے والی آپ کی محبوب بیوی تھی۔ کیا بات کیا بات۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ سبب بنا، جب ستایا گیا، روکا گیا، پھر یہ بھی بات یاد آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب معاہدہ ہوا، یہ سبب یہ بنا، معاہدہ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاہدے پر قائم تھے۔ جی جب بھی کوئی صحابی رسول باہر نکلتا، یہ بھی میں پڑھ رہا تھا، باہر نکلتا تو کافر ستاتے، پریشان کرتے، اذیتیں پہنچاتے۔ وہ کہتے یہ کیوں صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں جا رہا، یہ صبر پر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا ہوا تھا۔ بے شک۔ کوئی بھی جب صحابہ کو ستاتا ہے تو صحابہ خاموشی کے ساتھ صبر کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ جو تھا۔ بے شک، کیا بات ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ نہیں توڑا۔ جب معاہدہ لکھا گیا اس میں یہ بات بھی تھی، جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے لکھا تو انہوں نے کہا اگر یہی لکھا گیا ہے ہم اسے قبول کر لیں، پھر آپ کا ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ جی کیونکہ یہ لکھا گیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، انا محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا یہ لکھا گیا تو پھر آپ کی ہماری لڑائی کیا ہے؟ اسے مٹایا جائے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے، یہ نہ لکھا جائے، یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو لڑائی ہے۔ اگر یہی لکھ دیا گیا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، مٹانے کا حکم دیا کہ اسے مٹا دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اے علی اسے مٹا دو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں سے یہ پہلو ہمیں نظر آتا ہے صحابہ کی سیرت کا۔ آپ کی سیرت کا اندازہ لگایا جائے کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت کی انتہا کر دی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا میں نہیں مٹاؤں گا، کیا بات ہے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے نبی کا نام مٹانا پسند نہیں کرتا، اور میں یہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو حضور کے نام سے اتنا پیار کرتے ہیں پھر حضور کی جان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ تو نام کی اتنی قدر کر رہے ہیں، کیا بات ہے، جو نام لکھا ہوا کاغذ سے مٹنے نہیں دیتے۔ بے شک، یہ تو صحابہ کی سیرت ہے، مٹنے نہیں دیتے۔ پھر آپ میں غور کریں وہ حضور کی طرف انگلی اٹھانا کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل بے شک۔ یعنی صحابہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی انگلی اٹھائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا یہ صلح کی معیاری روح المعانی کی نقل کے مطابق 10 سال کی تھی۔ قریش کے علاوہ اور قبیلے بھی موجود تھے، جس کا جی چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سفیان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا لے کر آئے۔
جب لے کر آئے بات کر رہے تھے، اس نے کہا آپ حضور سے بات کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو سفیان کو لے کر جا رہے تھے، تو جب ابو سفیان نے کچھ آپس میں باتیں کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سن لی۔ جو بات سنے تو فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میں نے ابو سفیان کی آواز سنی ہے، جلدی میرے سامنے لایا جائے ابو سفیان کو۔ تو جب یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جان نے سنی تو فرمایا ابو سفیان بھاگو، آج عمر سے نہیں بچ سکتے، حضور کی بارگاہ میں جلدی سے حاضر ہو جاؤ، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو جلدی سے حضور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ آئے تھے صورتحال دیکھنے، ابو سفیان دیکھنے آئے کہ دیکھیں آگے کیا معاملات ہیں، کیسا ہے کیسے نہیں۔ جب لے کر گئے تو آپ نے فرمایا جاؤ، وہاں پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی اور آپ چل پڑے، کیونکہ ابو سفیان کی مجھے آواز سنائی دی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے بھی بڑے ظلم کیے تھے، وہ بھی دشمن تھا دین کا۔ کیونکہ پہلے تو سفیان تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آیا پھر ابو سفیان بن گئے۔ پھر یہ ادب کا الفاظ جو ہے نا اس وقت استعمال ہوا جب اس نے حضور کا ادب کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کریمانہ انداز دیکھیں، حضور کتنے کریم ہیں۔ یہ جملہ آپ نے کہا اور خوبصورت لگا، جب مکے والوں نے یہ کہا نا آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں، کیا بات ہے، بے شک بھائی صاحب اس نقطے پہ تھوڑا سا آپ غور کریں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ بے شک آج جو کہہ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں، صرف اشارہ کرتا جاؤں، اس وقت کے کافر گواہی دے رہے تھے آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں اور کریم ہیں اور کرم فرمانے والے ہیں۔ بے شک بے شک، یعنی یہ مان گئے تھے کہ صرف آپ کریم نہیں ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں۔ بے شک یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے، وہ جان گئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو وراء الورا ہے، حضور کی ماں باپ کی سیرت بھی وراء الورا ہے۔ بے شک جب ہم حضور کے والدین کا ذکر کریں گے تو حضور بھی خوش ہو جائیں گے۔ جی بے شک۔ ابو سفیان وہاں پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا ان سے کہہ دے اگر وہ تلواریں پھینک دیں گے تو ہم نہیں لڑائی کریں گے۔ جی آپ جب حضور نکلے تھے 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، جی راستے میں 2,000 صحابہ حضور کو اور ملے، جی یہ 12,000 کا لشکر حضور لے کر آ رہے تھے۔ بے شک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آ رہے تھے تو حضور نے کچھ سفر کیا، سفر کرنے کے بعد حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر بندہ اپنی آگ جلائے، آگ جلائے، ان کو پتہ چل جائے، وہ ڈر جائیں گے کیونکہ کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں۔ جب روشنی پھیلے گی، ان کو کیا خبر تھی، صرف آگ کی روشنی نہیں تھی بھائی صاحب، حضور کے نور کی بھی روشنی تھی۔ بے شک بے شک، جب یہ روشنی پھیلی انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ، انہوں نے کہا کوئی اور قافلے والے آ رہے ہیں، انہیں کیا خبر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ لے کر آ رہے ہیں۔ کیا بات، جب آگ جلائی گئی تو انہوں نے کفار مکہ نے دیکھا یہ کیا ہو گیا کہ اتنے لوگ، ان کے دل میں پھر یہ دہشت پیدا ہو گئی۔ حضور کا دبدبہ اور روب تو پہلے ہی تھا، بے شک آج اگر کوئی بندہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس کا سر ایسے ہوتا ہے۔ کمال حضور کی سیرت کا پہلو ہے، جب مدینے والے مصطفیٰ اونٹ پر بیٹھ کر آ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن خائی صاحب ایسے جھکی ہوئی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایسے حضور نے سر جھکایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، بتانا یہ مقصود تھا، فرمایا کامیابی ایسے نہیں ملتی، صرف سر اٹھا کر چلنے میں کامیابی نہیں ہے، سر جھکا کر چلنے میں بھی کامیابی ہے۔ بے شک بے شک، ابو سفیان کو حضور نے فرمایا جا، کیونکہ وہ کافر ہیں، جی تو بھی ان میں رہتا ہے، تیری زبان جو ہے نا وہ جلدی سمجھ جائیں گے، جی ان کے پاس جا، ان کو کہہ دے جو بھی تلوار پھینک دے گا اپنے گھر میں چلا جائے گا۔ اور کمال حوصلہ افزائی کی، فرمایا آئے ابو سفیان جو تمہارے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا ہم اسے بھی امن کا پروانہ دے دیں گے۔ کیا بات، دیکھو اتنا بڑا دشمن ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضور پھر بھی امن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ کیا بات، اور اتنا بڑا امن اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ امن کی بات کریں، امن کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امن نہیں کیا۔ یہاں سے ایک پہلو یہ ملتا ہے کہ حضرت مولا علی نے حضور کا نام مٹانا پسند نہیں کیا۔ جی دوسرا پہلو میں یہ ملتا ہے، جب وہ قاصد بن کر حضور کی بارگاہ میں آیا، اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، تو ایک صحابی رسول اٹھے اور ان کے کاندھوں سے پکڑا، حضور موجود ہیں،
وہ بات کر رہا تھا، تھوڑی سی اونچی آواز ہوئی تو صحابہ کو یہ بھی برداشت نہ ہوئی ہمارے محبوب کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے. فرمایا تجھے خبر نہیں ہے کن کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ فرمایا ہمارے محبوب کے ساتھ بات کر رہا ہے، اپنا آواز کو نیچے رکھ. یعنی یہاں پر یہ روب تھا. فرمایا اگر آواز اونچی کرے گا تو تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں. جی یعنی جو حضور کے سامنے اونچا بولنا بھی پسند نہیں کرتے، پھر آپ اور میں غور کریں حضور کی طرف انگلی اٹھانا وہ پسند کریں گے؟ بالکل نہیں. آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں حضور کی بات ہے تو آپ خاموش رہیں اور نرم رویہ اختیار کریں. میں نے کہا صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، کسی صحابی نے حضور کی جب بات آئی نرم رویہ اختیار نہیں کیا، جب بھی کیا سخت کیا. اور اگر امن کی بات آئے، دیکھا جائے حضور لشکر لے کر آ رہے تھے تو راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک جانور نے بچے دیے ہوئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کھڑا کیا، فرمایا ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ 12,000 کا لشکر ہے، لشکر گزرتے ہوئے کہیں ان کو تکلیف نہ ہو. یہاں سے یہ درس ملتا ہے، اس سے بڑا امن کیا ہوگا جو حضور جانور کے ساتھ بھی امن کر رہے ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچانا پسند نہیں کر رہے، وہ نبی انسانوں کو تکلیف پہنچانا کیسے پسند کریں گے؟ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے، اگر حضور اس جانور کے بچوں کا اور جانور کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں صحابہ کا کہ آپ اتنا خیال رکھیں. تو یہی ماجرا تھا، حضور کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلف ہو کر آپ کے ساتھ ہو جائیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں پر یہ بھی سبق دیا، جو کفار کے ساتھ ہونا چاہتا ہے ہو جائے اور جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھیں، فرمایا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اسے بھی امن کا پروانہ دے دیا جائے گا، اور جو آج بھی ہمارے ہوتے ہوئے کفار کے ساتھ کھڑا ہوگا پھر ہم جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. اور پھر اس کے بعد آپ اور میں غور کریں غازی صاحب، یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کریمانہ انداز، اور یہ تھا صحابہ کرام کی سیرت کا پہلو. اور یہ فتح مکے کے دن اس لیے کہا گیا کہ رب نے قرآن میں بھی فرما دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں بھی ہمیں مل گیا. اور یہ ماجرا یہی تھا کیونکہ جب انہوں نے ستایا گیا، تکلیف دینے والے، اذیت دینے والے ساتھ کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، کانپ رہے تھے. آج حضور ہماری گردن اتار دیں گے، کیونکہ جو کرتا ہے اسے خبر ہوتی ہے میں نے جو کیا ہے آج میرے ساتھ ہونے والا ہے. کہا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. پر حضور کا کریمانہ انداز یہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد 5-6 ماہ گزر تھے، قبیلہ بنو خزین پر رعایت کا وقت چھپایا. قریش نے بھی یہی سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کریم ہے اور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. یہی وجہ تھی حضور لے کر لشکر آئے، اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آج دیکھیں گے. پھر حضور نے کیا فیصلہ کیا، سب سے پوچھا. یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے آپ اور مجھے بھی اسے یہ مہلت دینی چاہیے اور پوچھنا چاہیے، تاکہ وہ آنے والا جو ہے فرمایا آپ سے نفرت کر نہ جائے، آنے والا آپ کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کرے کہ یہ کریم نبی کے امتی ہیں تو یہ بھی رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. کیا بات ہے. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے مکہ فتح پیش آیا، حضور کو ستانے کی وجہ سے یہ معاملہ فرمایا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر آ کر بے شمار اپنا کریمانہ انداز دکھایا. صحابہ کرام کو جذبہ اور جوش جنون تھا آج ان سے بدلہ لیں گے، پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جو بھی آج ہمارے قریب آئے گا، جو بھی آج تلواریں پھینک دے گا ہم اسے معاف فرما دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. بہت خوب. ناظرین اکرام، علامہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے بہت خوبصورت گفتگو. 1-2 باتیں علامہ صاحب نے کی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوبارہ سے. وہ یہ کہ پہلے میں خود بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور کا رحمت محبت بھری نگاہ ایسی تھی کہ جب انہوں نے سر جھکائے کھڑے تھے، جب ایک ہی سوال کیا تو کفار پر لرزہ طاری ہو گیا. تو جناب آج ہمیں حکمران، سیاستدان اور لنڈے کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. بھائی میں بھی کہتا ہوں اسلام امن کا درس دیتا ہے. جہاں تک وہ امن کا درس دیتا ہے وہاں تک آپ مانو،
جہاں جہاد کا درس دیتا ہے وہاں پر بھی تو آپ مانو نا. جہاں آپ کے مطابق آپ کو اچھی بات لگتی ہے وہیں پر آپ اپنی تو مان لیتے ہو. جہاں حضور نے جہاد کا جنگ کا فیصلہ کیا وہاں پر آپ کیوں خاموش ہیں؟ بے شک. آج یہ بات میں اسی وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ وہ فتح مکہ تھا. آج بیت المقدس کہاں پہ ہے؟ بے شک. آج کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں. میں سن رہا تھا تقریباً 52,500 سے زائد مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں اور حفاظائے کرام بھی شہید کر دیے گئے ہیں اور ایسے ایسے شہید کر دیے گئے ہیں کہ جن کا کوئی ولی وارث ہے نہیں، بچے ہیں 2-2 3-3 سال کے. ناظرین کرام، ایمان اسلام اگر امن کا درس دیتا ہے، ایمان اگر ہے آپ کے اندر، حضور نے تو اتنا بھی درس دیا ہے نا امن کے درس کے حوالے سے. کتی کے بچے اس کی بھی رکھوالی ہو رہی ہے. جہاں گستاخانہ رسول جس نے گستاخی کی ہے وہ کعبے کے غلاف کے اندر چھپا ہوا بھی اس کو قتل کر دیا گیا ہے. بے شک. ابھی بھی کہتے ہو اسلام امن کا درس نہیں دیتا. اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے لیکن آپ اسلام والے تو بنے نا. آپ اسلام کا نام لے کر اپنے مفاد اور اسلام کا لباسہ آپ نے جو اوڑھا ہوا ہے کم از کم آپ اس سے تو باہر ہے نا. یہ منافقت والی چال نہ چلیں. اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم مانتے ہیں. جہاں پر اسلام نے امن کا درس دیا ہے اس کی مانو. جہاں پر حضور نے جہاد کا درس دیا ہے وہ بھی آپ کو ماننی چاہیے. ناظرین کرام، انشاءاللہ کیونکہ آج کا یہ وہ عظیم دن ہے بہت ہی زیادہ، میں اسی کی طرف گفتگو کرتا ہوں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے تم آزاد ہو. اللہ اکبر. ناظرین کرام، عفو و درگزر کا جو مثال مظاہرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کفار مکہ اس شان رحمت کو دیکھ کر جو قدر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے. اور اسی طرح اللہ پاک نے اسلام اور شیخ خیر الانعام علیہ السلام کو عظیم فتح عطا فرمایا. آج ہم اسی عظیم تاریخ فتح یعنی جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے. اور اسی طرح اللہ پاک نے اسلام اور شیخ خیر الانعام علیہ السلام کو عظیم الشان فتح عطا فرمائے. آج ہم اسی عظیم تاریخ فتح یعنی جو فتح مکہ کی یاد میں پروگرام کر رہے ہیں. تو اے ناظرین آگے ہم بڑھتے ہیں. ماہ رمضان المبارک کا بابرکت وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے کو تالے لگا دیے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا. اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت، اس میں حق و باطل کے امتیاز کرنے والے واضح نشانیاں موجود ہیں. پس تم اس سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو روزے رکھے. اس ماہ کی مبارک ببرکت اور افضلیت کا اندازہ اس حدیث نبوی سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان کے روزے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے. پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت یہ مہینہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. روزہ دار کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے انعامات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے. رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کی شان سبحان اللہ. اور اس ماہ مقدس میں
بہت ہی عظیم دن ہے، ہر دن عظیم ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں یادگار اور تاریخی دن بھی ہیں، جس طرح کے 3 رمضان المبارک کا بی بی فاطمہ الزہرا، اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ، جنگ بدر، حضرت علی المرتضیٰ، بہت ہی زیادہ فضائل، اور اس سے خاص جو ہے وہ رب تعالیٰ کا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ہے جو اسی مہینے میں ملا ہمیں۔ ناظرین کرام، آج اگر ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے، روزے بھی نہیں رکھ پا رہے، کیونکہ یہ سب بتانے کا، یہ بات کرنے کا مقصد یہ بھی، یہاں سے ہمیں یہ بھی پہلو ملتا ہے کہ رمضان المبارک ہو، صحابہ کرام روزے کے ساتھ ہوں، پھر بھی جنگ کے لیے تیار ہوں۔ بے شک اور آج اگر ہماری منڈیوں میں، بازاروں کے اندر دیکھا جائے، جیسے رمضان شریف آتا ہے تو جو بیوپاری ہیں وہ دام بڑھا دیتے ہیں چیزوں کے، بے شک اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں دیکھا جائے تو وہاں پر غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے، اور رحمت اس طرح رب کی برس رہی ہے۔ اسی طرح امیر جو اس ٹائم کے تھے وہ راہ خدا میں ایسے خرچ کرتے تھے۔ آج آپ اور میں دیکھیں کہاں پر کھڑے ہیں۔ آج اگر در حقیقت سچ جانیں، آپ اور میں گناہگار بھی ہیں، کیونکہ ہم حق کی بات نہیں کر پا رہے، اور حضور کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو ہمیں پہلو ملتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق ہم وہ تو بیان کر دیتے ہیں، وہ اس پر تو ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، سود کے حوالے سے فرمایا، ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب سے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات فرمائی امن کی، آج اگر مجھے کوئی بات کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتی، اگر کسی کو کوئی بات کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتی، میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امن پسندی کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے جو فتح مکہ والے دن ہوئی۔ سبحان اللہ۔ غازی صاحب، اس میں الحمدللہ وہ بات تھوڑی سی بیان کر گیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی، کا کریمانہ انداز بے کیا شک، تھا، بے شک، اور یہ کریمانہ انداز ہی تو ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو کہے جی یہ جو جگہ ہے نا آپ کے والدین کی جگہ ہے، والدین یہاں رہتے ہیں، جی اسے چھوڑ دو، جی اگر آپ امن چاہتے ہو جی تو دیکھیں اپنے ماں باپ کی جو زمین ہے کوئی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، جی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد والا جو تھا گھر، وہ شہر حضور نے چھوڑ دیا، اس سے بڑا امن کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، بے یہ شک، امن ہی تو ہے، کوئی چھوڑنے پر تیار نہیں ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ دوں یار۔ بے شک، اور دوسری بات یہ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کریمانہ انداز یہ ہے کہ سب کو فتح مکہ کے دن حضور معاف فرما دیں، اس سے بڑا اور کریمانہ انداز کیا ہوگا؟ بے شک، بے شک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کریمانہ انداز پر قربان جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائی۔ جی حضور کی شرطیں جو تھی وہ 3 تھی، ان میں سے کوئی ایک شرط قریش مکہ منظور کر لیں جی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں قبول ہے۔ اگر قریش مکہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط قبول کر لے، جی یعنی مقتول کا خون بہا دیا جائے گا، قریش قبیل بنو حمایت کے سے الگ ہو جائیں۔ اعلان کر دیا کہ حدیبیہ کا معاہدہ جو تھا اس کے بارے میں بیان فرمایا، ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا، تو وہ شرطیں کون سی تھی؟ پہلی شرط بیان فرمائی گئی، پہلی شرط یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں، جی اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں حدیبیہ کا معاہدہ جو ٹوٹ گیا تھا۔ صحیح، کیا قاصد چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، پریشان ہوئے، شرمندہ ہوئے؟ چونکہ
قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ کہا اگر یہ معاملہ نہ سلجھایا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں گے۔ اگر یہ پہلے آپ معاملہ صحیح نہیں کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر حملہ کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا میری بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا، مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آتی ہے، پھر ناگہانی اور خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی مجنون سمجھا اور خوف دہشت سے تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے۔ ابو سفیان پر بہت زیادہ آپ پر بھی دہشت طاری ہو گئی۔ فوراً مدینہ جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کی۔ یہ بھی شرح الزرقانی کے اندر مفسرین نے شارحین نے لکھا ہے، ابو سفیان اور قریش کی جانب سے تجدید معاہدے کی کوشش کی گئی۔ قریش کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے، انہوں نے اتنا ظلم جو کیا تھا وہ ظلم انہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کریمانہ انداز ہے۔ پھر ابو سفیان کو واپس بھیج کر کہا جاؤ یہ 3 شرطیں ہیں، اگر کوئی تمہارے گھر میں داخل ہو جائے، تلواریں پھینک دے، اپنے گھر کے دروازے بند کر لے تو ان کے لیے امن ہوگا۔ اور یہ حضور کا تھا امن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے ان کے ساتھ امن سے پیش آئے۔ اور وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے تو اس نے کعبے کی چابیاں نہیں دی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے ساتھ دیکھو کیسا معاملہ فرمایا۔ آج حضور نے چابیاں لے کر ہر بندہ دیکھ رہا تھا کہ آج حضور چابیاں کس کو عطا فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کریمانہ انداز دیکھیں، حضور نے چابیاں لے کر پھر اسے عطا فرمائیں جس نے پہلے حضور کو اندر آنے سے بھی روکا تھا، چابیاں نہیں دی تھی۔ حضور نے کہا جا، قیامت تک یہ چابی جو ہے تمہاری نسل میں رہے گی، اس سے بڑا کریمانہ انداز کیا ہوگا۔ حضور اسے بھی معاف فرما دیں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا کے ساتھ زیادتی کی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، اتنا ظلم کیا کہ دیکھیں آپ کی جو شہادت ہے چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کیا گیا۔ آج کوئی ہمیں تھپڑ بھی مار دے، ہم انتظار میں رہتے ہیں جب بھی اللہ مجھے موقع دے گا تو میں بدلہ ضرور لوں گا۔ آج اللہ نے موقع دیا، روشن فتح عطا فرمائی۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو بدلہ لے لیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی درس دیا، جتنی بڑی بھی آپ کے اندر عداوت ہو، بغض ہو رشتہ داروں کے ساتھ، فرمائے یاد رکھنا، مجھے یاد کر لینا، جب زیادہ تکلیف آئے تو میری تکلیفوں کو یاد کر لینا، میری تکلیفیں اتنا زیادہ تھی، فرمایا اگر دن میں نازل کر دی جاتی تو یہ دن بھی کالی رات بن جاتے، فرمایا میری مصیبتوں کو یاد کر لینا۔ اور دوسری بات یہ بھی درس اور سبق ملتا ہے کریم نبی سے، کریم انداز کا یہ درس ملتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میرے چاچا کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی، فرمایا ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، کاٹا گیا جسم کو، پھر بھی اگر میں نے معاف کر دیا، فرمایا تم بھی اگر کسی کے ساتھ بغض رکھو تو اللہ رسول کے رضا کے لیے، کسی کے ساتھ اگر محبت رکھو تو اللہ رسول کی رضا کے لیے، آپ نے اللہ رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ حضور کا وہ کریمانہ انداز ہے، حضور نے درگزر فرمایا، حضور نے نرمی والا رویہ اختیار فرمایا۔ ہمیں بھی وہی حضور کی نرمی اور گفتگو انداز، حضور کا کرم ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو آپ سے نظر آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوب۔ ناظرین کرام، آج کا یہ جو علامہ صاحب نے منظر بیان فرمایا، دیکھیں اس سے ہمیں بہت سے پہلو ملتے ہیں، بہت سی تیاریاں ملتی ہیں، بہت سی چیزیں ملتی ہیں سیکھنے کو۔ اگر یہ ہم نے مختصر وقت میں تھوڑی سی گفتگو کی ہے، اگر جنگ کی تیاری کی بات کی جائے تو وہ بھی ہے، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط، وہ بھی ہے۔ اسی طرح کی اور ایک میں حدیث مبارکہ سنا کرنا آپ کو انشاءاللہ موضوع کا اختتام پذیر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تھی امن پسندی،
وہ علامہ صاحب نے فرمائی، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، ہمیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا، جو چیزیں ہمارے اوپر فرائض کی گئی ہیں ہم ان سے بھی وہ کریں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجف میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے، اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدے پر فائز تھے۔ اور آپ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، حضور علیہ السلام کی پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ جو ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے بھائی بھی تھے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں کو صحابیوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صحابیوں کی ملاقات سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ ایذا پہنچائی تھی۔ لیکن بعد میں حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عبدیدہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے چچا کا بیٹا اور آپ کا پھپھو کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟ کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان کر قربان کرنے والے زوجہ محترمہ نے ان کے درد بھرے کلمات سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت بھرے دل میں رحم و کرم، عفو و درگزر سے کہ سمندر موجیں مارنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ تم دونوں بھی کہو، قالوا تاللہ۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، اس موضوع پر مزید بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ کئی میلوں تک علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا، کئی میلوں تک آگ رہی، اور قریش کے جاسوس بھی تھے، اگر کہ قریش کو معلوم ہو چکا تھا مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب بن حزیم و بدیل بن ورقا کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے حد فکر مند ہو کر قریش انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس سے ہم نے جو چیزیں بیان کرنی تھیں وہ صرف یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی شفقت، محبت، امن پسندی کا جو درس ملتا ہے وہ کس قدر کوشاں ہے، امن کا جو درس ملتا ہے، لیکن اگر ہمیں درس ملتا بھی ہے امن کا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہماری ماں بہنیں جس طرح ان کو حکم دیا گیا ہے نا، وہ بھی اسی طرح امن میں رہ کر گزاریں۔ یہ نہ ہو کہ کبھی کوئی آواز ہو کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ یہ بات کرنے آج فتح مکہ کا دن ہے تو اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام نے جس طرح آپ کو پیغام دیا نا، آپ کا بھی وہی حق بنتا ہے کہ اسلام میں رہ کر وہ کام کریں، بے شک، کیونکہ ہم اسلام کی وہ بات مانتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ حضرت علی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی کے اقوال تو ہم سناتے ہیں، بے شک، ان کے اقوال ہم سناتے ہیں، لیکن جو حضرت علی نے فرمایا وہ ہم نہیں سنتے۔ بے شک، حضور کے فرامین تو ہم سناتے ہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، لیکن جو حضور کے دوسرے فرامین ہیں جہاں پر جو سختیاں پیش کی گئی ہیں اسلام کے لیے، نمازوں کے لیے حکم دیا گیا، زکوٰۃ کے لیے حکم دیا گیا، وہ ہم نہیں سنتے، بے شک، وہاں پر ہمیں اپنی وہ دکھائی جاتی ہے۔ خیر انشاءاللہ ناظرین، اللہ نے زندگی رکھی تو مزید اس پر گفتگو ہوگی، تو انہی الفاظوں کے ساتھ ہم موضوع کا اختتام کرتے ہیں۔ فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو آپ، ہم دعا کر چلیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔